اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قرآن کی موتی جو سیریز ہے اس میں آج ہمارے پارہ نمبر یا جز نمبر 15 یعنی جز نمبر 15 سے ہماری آیت جو موتی کے طور پر ہم نے سلیکٹ کی ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ٹاپک یہ ہے کہ نامہ اعمال کیا ہے، اور آیت ہے سورہ الکہف کی 49، سورہ الکہف کی آیت نمبر 49، نامہ اعمال کیا ہے۔ آیت کو میں کے الفاظ کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں، پھر ایک ساتھ بھی بتاؤں گی آپ کو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ اور رکھ دی جائے گی، الکتاب کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ پس آپ دیکھیں گے، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، مما فیہ اس سے جو اس میں ہوگا، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا ہائے افسوس ہم پر، ما لِهَذَا الْكِتَابِ کیا ہے اس کتاب کو، لا یغادر نہیں چھوڑا، صغیرتن کسی چھوٹی چیز کو، ولا اور نہیں کبیرتن کسی بڑی چیز کو، الا مگر احصاها اس نے شمار کر رکھا ہے اسے، ووجدوا اور وہ پا لیں گے، ما عملوا جو انہوں نے عمل کیے، حاضرن حاضر، ولا اور نہ یظلموا ظلم کرے گا، ربک رب آپ کا، احدا کسی ایک پر، یعنی کہ اور کتاب رکھی جائے گی، پس آپ مجرموں کو دیکھیں گے۔ یہ محشر کے دن کی کہانی ہے، نقشہ کھینچا جا رہا ہے، دھیان میں لائیے۔ کتاب رکھی جائے گی کون سی؟ نامہ اعمال، جو ہمارا ٹاپک ہے نا کہ نامہ اعمال کیا ہے، یہ ہے وہ کتاب جس میں سورہ کہف میں فرمایا گیا کہ رکھی جائے گی، اور آپ یعنی نبی کریم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہمارے اللہ پاک، یہ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، مجرم ڈریں گے اس سے جو اس میں ہوگا، یعنی جو اس اعمال نامے میں لکھا ہوا ہوگا، ہر چیز درج ہوگی، تو وہ ڈریں گے اس کو دیکھ کر اور کہیں گے، ہائے افسوس ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، کیسی ہے یہ کتاب، اس نے تو کوئی نہ چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ بڑی، مگر اس نے اسے لکھ رکھا ہے، اور یعنی اپنے اندر ضبط کر رکھا، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، ایک ایک چیز موجود پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے انسانوں کے خود کے اعمال ہوتے ہیں جو ایک ایک چیز کرتے رہتے ہیں اور اس کو خاطر میں نہیں لاتے، یہ نہیں سوچتے کہ لکھی جا رہی ہے، یہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ ہمیں واضح کر دیا کہ اس دنیا میں دیکھیں انسان مختلف طرح کے کام کرتے ہیں نا، کچھ اپنی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے، کچھ زندگی کے مقاصد کو پورا کرتے ہیں، کچھ چھوٹے کام ہوتے ہیں، کچھ بڑے کام ہوتے ہیں، مطلب ہر طرح کے کام ہوتے ہیں نا روزمرہ کی زندگی میں، انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، مال کماتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا۔ اسی طرح دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، مطلب اپنی سوچ کے معاملے میں اپنے خیالات کے بارے میں جو کرتا ہے، سوچتا ہے، چاہتا ہے، بولتا ہے، بھول جاتا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو اس سارے کا سارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، یہ جو سب میں نے کہا، اور یہ بھول جاتا ہے انسان کہ جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو کے پھر لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں ملے گا، اور جب انسان کو ملے گا نا، یہ تو امتحان گاہ ہے نا، جسے میں کہتی ہوں کہ یہ ایگزامینیشن سینٹر ہے، یہ امتحان ہے، وقتی طور پر ہے، اور ان سب نعمتوں کا جو ہم اس دنیا میں استعمال کرتے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک دن احساس ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ان کی پوچھ ہوگی اس دن، اور ان کو کس کام میں استعمال کیا، یہ پوچھا جائے گا نا کہ ان کو کس کام میں تم نے استعمال کیا، اس وقت انسان کو شدت سے اور بھی زیادہ احساس ہوگا، یہ جو کہا گیا نا، یا لیتنی، یعنی کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ میں نے آگے بھیجا ہوتا، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوتا، کچھ میں نے اپنے رب کی رضا کے کام کیے ہوتے، کیونکہ اصل زندگی تو تب شروع ہوگی نا جو اس وقت اس دنیا کی ہے، تو اس دنیا میں کی زندگی میں جو کچھ دنیا کی ترقی کے لیے کیا ہوگا، یا جو بھی اس کو بڑھانے کے لیے کیا ہوگا، وہ تو پیچھے رہ جائے گا، وہ تو پیچھے رہ جائے گا، صرف نامہ اعمال میں جو ساتھ ہوگا
اور سارا کچھ درج بھی ہوگا, لکھا ہوا بھی ہوگا, اس کے سامنے ہوگا انسان کی آنکھوں کے, اور وہ بالکل بے قرار ہوگا, اس وقت پریشان ہوگا, اور اس وقت اس کے دل میں آئے گی یہ بات, اور یہ پکار اٹھے گا اللہ اکبر کہ یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں, نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چھوڑی, اس نے ہر چیز گن گن کے لکھ رکھی. کیسی کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ہے کتاب زندگی, یہ ہے نامہ اعمال, جسے کہا جاتا ہے نامہ اعمال, جو کہ ہم آج ہمارا ٹاپک ہے کہ نامہ اعمال کیا ہے. تو اب سمجھ آئی کہ نامہ اعمال کیا ہے؟ جو کچھ کیا زندگی میں, جو کچھ سوچا زندگی میں, جو کچھ اللہ کا رزق لے کر کہاں کھایا, کہاں پیا, کہاں خرچ کیا, کہاں اٹھے, کہاں بیٹھے, کہاں کچھ سوچا, سارا کا سارا اس کتاب میں لکھا ہوا پکڑا دیا جائے گا. یہ لو پکڑو. اور پھر انسان دیکھے گا اور کہے گا یہ کیا, اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں, اس نے تو کوئی چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی. اس کا کام تو فرشتے کر رہے ہیں نا. تو جو یعنی فرشتوں نے بندوں کا جو نامہ اعمال لکھا ہوگا, وہ نامہ اعمال بندوں کے ہاتھوں پہ رکھ دیا جائے گا. تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے دائیں ہاتھ سے لیں گے, سیدھے ہاتھ سے لیں گے, اور کچھ ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ, بس یعنی مجرموں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دنیا میں جو برائیاں کی ہوں گی نا, وہ ساری کی ساری ان کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہوں گی. دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے, چہرے کا رنگ اڑ جائے گا, انہیں اللہ کے عذاب کا بہت زیادہ ڈر ہوگا, اور اللہ کی مخلوق کے درمیان پردہ چاک ہونے کا بھی بہت زیادہ خوف ہوگا کہ اب یہ کیا کریں ہم, ہماری جو ساری برائیاں ساری مخلوق کے سامنے کھلنے والی ہیں. کیونکہ وہاں تو ساری مخلوق ہوگی نا, وہاں کوئی بند کمرہ تو نہیں ہوگا نا, وہاں تو ساری مخلوق ہوگی. یعنی مجرم اپنے نامہ اعمال سے آگاہ ہوں گے, اور جب اپنی آنکھوں سے برائیوں کو لکھا ہو دیکھیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے ہماری حسرت, ہائے افسوس, ہماری تباہی. مطلب اپنے اوپر افسوس کریں گے کہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا, اس نے تو ہماری کوئی چھوٹے بڑے کسی گناہ کو چھوڑا نہیں, کو ہر چیز اس میں محفوظ ہے, ہر چیز اس میں شمار کی ہوئی ہے. تو صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مراد یہ ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صغیرہ سے مراد چھوٹے گناہ میں ملوث ہونا, مطلب جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, اور بڑے جو ہیں وہ تو خیر آپ کو پتہ ہے. تو کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہوں کا ذکر کر دیتی ہوں اس طریقے سے کہ فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ جب وہ یہ والی آیت جو آج ہم نے چنی ہے, جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے تو کہتے تھے ہائے افسوس, لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبیرہ گناہوں سے پہلے صغیرہ گناہوں کے بارے میں چیختے ہوئے شکایت کریں گے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. لوگ اللہ سے چیختے ہوئے شکایت کریں گے. احصاہا کا معنی ہے کہ اس نے شمار کر رکھا, احاطہ کر رکھا, اس کی اتنا یعنی کہ ایک چیز لکھ رکھی ہے کہ اس آیت میں جیسا کہ واضح کیا گیا کہ قیامت کے دن لوگوں پہ ظلم نہیں کیا جائے گا, بلکہ اپنی طرف سے نہیں لکھ رہے فرشتے, یا اللہ کوئی ظلم نہیں کر رہا, یہ ان کے اپنے اعمال ہیں. ولا یظلم ربک احدا, تو وہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ کسی پر اس دن بھی ظلم نہیں کرے گا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, اللہ قیامت کے دن بندوں کو اکٹھا کرے گا, اور یا یہ فرمائے گا کہ لوگوں کو بارنا جسم اور بے ختنہ اور اس طرح بہیمہ جمع فرمائے گا. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا بہیمہ کے کیا معنی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا, خالی ہاتھ ہوں گے وہ. پھر اللہ انہیں ایسی آواز میں پکارے گا کہ اس کو دور والا بھی اسی طرح سنے گا جس طرح قریب والا سنے گا. اور یعنی کہ بادشاہوں کے اور کسی مطلب کوئی بندہ جو ہے نا وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو وہ آواز نہ پہنچی ہوگی, اور وہ سارا کا سارا مجمع اللہ کی طرف دوڑے گا. تو پھر وہ کسی جہنم والے کو یہ حق نہیں کہ وہ جہنم میں داخل ہو, اور کسی جنتی کے پاس یہ حق نہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جب تک ایک دوسرے سے بدلہ نہ دلوا دے. اور کسی جنتی کو جنت میں داخل ہونے کا حق نہیں, اور یہ کہ اس کا کسی جہنمی کے پاس اگر حق ہوگا, اگر کسی جہنمی کے پاس حق ہوگا اور جنت والا جنت میں جا رہا ہے, پھر بھی اس کو بدلہ دینا پڑے گا کہ اگر اس نے اس کو تھپڑ مارا یا کچھ کرا, اول تو وہ جنت میں ہی جا رہا ہے لیکن پھر بھی اس کو بدلہ دے کے جانا پڑے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا یہ کس طرح ہوگا جب ہم اس طرح ہوں گے, تو آپ سے فرمایا نیکیوں اور برائیوں کا جو معاملہ ہے نا وہ تبادلہ ہوگا, یعنی جو نیکی کی ہوگی اس کا بھی اور جو برائی کی ہوگی اس کا بھی تبادلہ ہوگا. استغفر اللہ. تو فرشتوں کے ذریعے سے بنی آدم کے تمام اعمال لکھے جاتے ہیں. یہ نامہ اعمال اصل میں یہ ہے کہ بنی آدم کے جتنے بھی خیر اور شر والے سارے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے 18 تک اس بارے میں فرما دیا کہ آپ بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا, اور جو کچھ اس کے دل میں وسوسہ گزرتا ہے ہم اسے بھی جانتے ہیں, اور ہم اس کی رگے جاں سے زیادہ قریب ترین ہیں. جب اس کے ہر قول اور ہر فعل کو دو لینے
والے لیتے ہیں. 2 لینے والے کیا؟ یہ 2 فرشتے منکر نکیر. تو جو دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے بیٹھے ہیں وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگراں ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سوچتے ہیں 2 نگران فرشتے پاس میں بیٹھے, منہ سے بات نکلے گی اگلوں نے لکھ لینی ہے, یہ سوچتے ہیں ہم. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. تو زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لکھا جاتا ہے, ہر جملہ. وہ کوئی بھی بات انسان بولتا ہے اور نگران فرشتہ فٹافٹ لکھ لیتا, ہر وہ کلام لکھ لیتا, ہر وہ چیز جو خیر یا شر پر مبنی ہو. یہاں تک کہ فرشتہ اس کی یہ بات بھی لکھ لیتا ہے کہ میں نے کھایا, میں نے پیا, میں گئی, میں آئی, میں نے دیکھا, یہ ساری جو الفاظ ہے نا یہ بھی لکھ لیتا ہے. یہاں تک کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, چھانٹی ہوتی ہے, پھر اس کے قول اور عمل پیش کیے جاتے ہیں. تو جس قول یا فعل میں بھلائی یا شر ہوتا ہے اس کو باقی رہنے دیا جاتا ہے. یعنی اگر نیکی کی بات ہے اس کو لکھا رہنے دیتے ہیں, اور جو بھلائی کی بات ہے یا پھر برائی کی, جو اس نے برائی والی بات کی ہے اس کو جو باقی جملے ہیں نا باقی کی ساری چیزیں ختم کر دی جاتی ہے کہ میں اٹھی, میں بیٹھی, اس میں برائی تو کوئی نہیں نا. تو یہ والی جو چیزیں لکھتا فرشتہ سارا کچھ ہے, جمعرات والے دن یہ چیزیں ختم کر دی جاتی ہیں. اور اللہ اس کے اللہ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے کہ اللہ مٹا دیتا ہے. یعنی جب جو اس طرح کی باتیں جو چاہتا ہے اللہ اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے, اسی کے پاس اصل کتاب ہے. تو اکثر میں آپ لوگوں کو جمعرات والے دن کہتی ہوں نا کہ جمعرات والے دن اللہ کے آگے حضور, اللہ کے حضور ہمارا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے اور اس میں سے چیزیں مٹائی جاتی ہیں. تو ہمارے نبی دیکھیں پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا نا کہ میرا اعمال نامہ اللہ کے حضور پیش ہوگا, اور جب پیش ہوگا تو میں روزے سے ہوں. اسی طرح وہ شعبان میں بھی کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نیکیوں اور برائیوں کے حساب کے لیے انسان کے اور دائیں اور بائیں دو معزز فرشتے موجود ہیں. تو جو معمر کہتے ہیں کہ حسن بصری نے تلاوت کی اور کہ جو دائیں طرف بیٹھے ہیں اور بائیں طرف نا انل یمینی و انل شمالی قید. تو سورہ قاف کی آیت نمبر 17 جو ہے, تو اے ابن آدم میں نے تمہارے لیے تمہارے صحیفے کو کھول دیا اور تمہارے ساتھ 2 معزز فرشتے مقرر کیے, ان میں سے ایک تمہارے دائیں طرف ہے اور دوسرا تمہارے بائیں طرف. جو تمہارے دائیں طرف ہے وہ تمہاری نیکیوں کو ریکارڈ کرتا ہے, جو تمہارے بائیں طرف ہے وہ تمہاری برائیوں کو ریکارڈ کرتا ہے. بس جو چاہو عمل کو کرو, چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ, لیکن جب تم مر جاؤ گے تمہارے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جائے گا. یعنی وہ بند ہو جائے گا نا, پھر وہ تمہاری گردن میں ڈال دیا جائے گا, پھر وہ تمہارے ساتھ قبر میں ڈال دیا جائے گا, یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسی کتاب کی صورت میں نکالا جائے گا جیسے تم کھلا ہوا پاؤ گے. اللہ اکبر. اور اپنی کتاب پڑھنے کا اس دن خود پڑھ کے سنانی ہوگی, یہ بھی کرنا ہوگا. اللہ کی قسم اس ہستی نے تمہارے ساتھ انصاف ہی کیا ہے, اس نے خود ہی تمہیں تمہارا محاسب بنا دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو چیزیں چھپ چھپ کے یہاں رکھتے ہیں نا لوگ, چھپا چھپا کے اپنے راز اور اپنی باتیں, اور ایک بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تم کہنا نہیں کسی سے, بتانا نہیں کسی کو, اور سمجھتے ہیں کہ اس راز کی حفاظت ہوگی, اس میں کسی کی برائی ہے, کوئی غیبت ہے, کوئی چغلی ہے, کوئی تہمت ہے, کوئی خواہ مخواہ کی کسی کے اوپر لگائی ہوئی بات, پتہ بھی ہوتا ہے یہ جھوٹ ہے, اس میں تھوڑا نمک مرچ لگا کے, تھوڑا مسالہ لگا کے اپنی طرف سے. یہ یاد رکھیے کہ وہ اپنے گلے میں لٹکا کے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے, اور قبر میں وہ ساتھ ہوگا, حشر میں وہ ہاتھ میں ہوگا, پڑھ کے سنانا پڑے گا, اور ساری خلقت موجود ہوگی. یہ ہے نامہ اعمال, اور جو اس کو لکھتے ہیں ان لکھنے والے فرشتوں کی صفات اللہ نے سورہ الانفطار کی آیت 10 سے 12 بیان کی. حالانکہ بلا شبہ تم پر یقیناً نگہبان مقرر ہیں جو بہت عزت والے ہیں, لکھنے والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ تم جو کرتے ہو. اللہ اکبر. ایک بھی نہیں 2 نگران فرشتے اور بہترین عزت والے. تو ہم جب اکیلے ہوتے ہیں نا اور ہم یا 2 ہوتے ہیں یا اس طرح کی حرکات کرتے ہیں, تو یہ لفظ یاد رکھا کریں کہ اللہ نے فرما دیا کہ جو بہت عزت والے ہیں وہ ہیں لکھنے والے. تو انہی کا کچھ احترام ہمیں کرنا چاہیے نا جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اللہ کو ناپسند ہے. تو اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اور وہ فرشتے تو ہر وقت موجود ہیں اور وہ عزت والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بھی لکھتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر. غور کیجیے گا, فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تیرا فلانا بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. اللہ باوجود اس کے کہ اسے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے, فرشتے سے فرماتا ہے اس کی نگرانی کرتے رہو. یہ گناہ جب تک کر نہ بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا, جب تک کرے نہیں جب تک لکھنا نہیں, اور جب کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی کرنا جتنا کہ اس نے کیا ہے. اور اگر گناہ چھوڑ دے تو اس کی نیکی لکھ دینا, کیوں گناہ اگر نہ کرے تو اس کی نیکی لکھ دینا. دیکھیں اللہ کتنا مہربان ہے کہ بغیر صرف گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اس کی بھی نیکی لکھوا دیتا ہے. اور اس سے کیونکہ اس نے گناہ
اس نے گناہ، اللہ فرماتا ہے میری وجہ سے چھوڑا ہے، اس کے دل میں آیا نا کہ میرا رب ہے مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ صحیح مسلم سے ہے. تو آپ دیکھیے کہ گناہ جب تک ہو نہیں جاتا، جب تک لکھا نہیں جاتا، اور نیکی گناہ اگر ارادہ کر کے بھی چھوڑ دو نیکی اس پر بھی لکھی جاتی ہے. اللہ کہتا ہے کم از کم اس کے دل میں خوف تو ہے نا، اس کو اندازہ ہے نا کہ میں ہوں، اس کو لوٹ کے آنا ہے میرے پاس، ایک دن پکڑ ہوگی، تو اس وجہ سے اس کی نیکی لکھ دو. اور جو سیدھے طرف کا فرشتہ ہے نا، بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ بائیں طرف کی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں، یہ الٹے ہاتھ والا فرشتہ جو بائیں والا، یہ 6 گھڑیاں، غور کیجیے گا اور نوٹ کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے نا، شیطان اس کو فوراً ورگلانے آ جاتا ہے، کہتا ہے چھوڑو، تم نے تو یہ پہلے بھی کیا تھا، تم نے تو توبہ بھی کر لی تھی، اب تم بار بار توبہ کرو گے کیا اللہ سوچے گا کہ تم ہر دفعہ کر جاتے ہو اور پھر تم توبہ بھی کرتے ہو. تو آپ یہ بات غور کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کہ بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں یا نوٹ کیجئے، مسلمان گنہگار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے. کب اٹھائے رکھتا ہے؟ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو لکھنے والا قلم اٹھا کے انتظار کرتا ہے 6 گھڑیاں. کیوں؟ پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کرے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، لکھتا نہیں ہے. ورنہ پھر اگر نہ کرے 6 گھڑیاں انتظار کرتا ہے فرشتہ قلم اٹھا کے، اور ورنہ پھر اگر نہ کرے 6 گھڑیاں گزر جائیں تو پھر وہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا استغفار میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ فرشتہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کاش کہ یہ توبہ کر لے، اس کو احساس ہو جائے. بعض اوقات غلطی سے کوئی جملہ نکل جاتا ہے، کسی کی غیبت نکل جاتی ہے، کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو ہم چاہتے نہیں ہیں، اور ہم ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں نا، فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اللہ مجھے معاف کر دے. فوراً اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر دیں، اپنے دل میں ادا کر دیں، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. پتہ ہے اندر انسان کی ایک گھنٹی ہوتی ہے، وہ بجتی ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے. کیوں؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرشتہ قلم ہاتھ میں لے کر اٹھا کے انتظار کرتا ہے 6 گھڑیاں کہ کاش کہ یہ بندہ کہہ دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں لکھوں گا اس کو. پھر اللہ کا حکم ہے نا کہ اس کو مت لکھنا، مٹا دینا پھر اس کو. تو 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. وہ 3 لوگ کون ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا؟ یعنی کہ پھر ان کے بارے میں نہیں لکھتا فرشتہ کچھ بھی، ان کے گناہ وغیرہ نہیں لکھتا. کون سے ہیں وہ 3 لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا. نمبر 1 سوتے شخص سے، حتیٰ کہ وہ جاگ پڑے. جب وہ سو رہا ہے تو اس کے فرشتے اس کے بارے میں کچھ نہیں لکھتے، اس وقت فرشتے قلم اٹھا لیتے ہیں. نابالغ سے، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی جب سے نابالغ ہے تو جب تک اس سے قلم اٹھا رہتا ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. اور سوئے ہوئے سے کب تک اس کا لکھنے کا سسٹم بند رہتا ہے؟ جب تک وہ جاگ نہ پڑے. اور مجنون اور پاگل، حتیٰ کہ اسے عقل اور ہوش جب تک نہیں آتی، جب تک وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں، تو اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے. یہ نبی کریم نے فرمایا. تو نامہ اعمال جو ہے نا، اس کو لکھنے میں بڑی حکمت ہے. اور حکمت کیا ہے نوٹ کریں، تاکہ وہ انسان ہر جو ہے وہ ہر گواہ بن سکے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، یعنی گن رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے. یہ صحیح مسلم سے. تو دیکھیں کہ ہر لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں حالانکہ وہ تو گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے نا بعض اوقات اپنے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ سے شکایت کرتے کہ فلانا تو یہ ہے تو میرے ساتھ یہ نہیں. اللہ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے نفس کو ملامت کرنی چاہیے کہ یہ ہم سے اتنے گناہ کرواتا ہے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ذرہ برابر خیر جو ہے نا، ذرہ، یہ حکمت دیکھیے کہ ذرہ برابر خیر اور شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیا جاتا ہے. کسی کی چھوٹی سی نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی. اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا تو پھر تو نیکیاں کرتے وقت لوگ کہتے کہ یہ تو میں نے نیکی کر لی. تو اب مطمئن ہو جائیے، سورہ الزلزلہ کی 7 اور 8 میں آیت میں ہے، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو کوئی ذرا سی بھی نیکی، اور ذرا سی چھوٹا سا آپ نے رستے سے چلتے ہوئے کانٹا پڑا تھا، پتھر پڑا تھا، کوئی چیز پڑی تھی،
کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا آپ کے ساتھ, 2 نگہبان فرشتے آپ نے صرف اس لیے ہٹا دی کہ کسی دوسرے مسافر کو, چلتے ہوئے کو ٹھوکر نہ لگے کسی کو, تو اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی چھوٹی سی خیر بھی آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی, آپ کی چھوٹی سے چھوٹی خیر بھی لکھی جاتی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کسی بندے کے ساتھ کوئی مدد کر دیں, کچھ کر دیں, تو ہم اسی سے اچھے رویے کی اور دعاؤں کی اور شکریہ کی, اور پھر وہ آگے سے ہمیشہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہے, اس کی توقع لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اس بات کا بھروسہ ہو جائے کہ ہم نے اس کو اللہ کی رضا کی خاطر کوئی گفٹ دیا ہے, کچھ کیا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے, کوئی نیکی کی ہے, تو اللہ نے لکھ لی نا, اللہ نے شمار کر لی, اللہ نے دیکھ لی, ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو گئی. اب ہمیں لوگوں سے اس کا ریٹرن کروانے کا کیا فائدہ؟ وہ تو پھر نیکی نہ رہی نا, پھر تو ہم بدلہ ہی ہو گیا وہ. اور ہم تو ایسے لوگوں کے جن کے ساتھ ہم کوئی نیکی کر لیتے ہیں نا, خاص طور پر اگر وہ کبھی کچھ تھوڑا سا بھی وہ کر لیں, تو ان کے اوپر تو ہمیں بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ لو بتاؤ, حد ہو گئی ہے, میں تو اس کے ساتھ نیکیاں کرتی ہوں اس قدر, میں تو اس کا اتنا خیال رکھتی ہوں, اور اس کا دیکھو ذرا بیہیویئر کیسا میرے ساتھ. تو آپ لوگ اور میں, ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو بھی نیکی کر رہے ہیں نا, چاہے وہ چھوٹی سی بھی ہے, بڑی ہے, کسی کے بھی ساتھ ہے, ہم تو اللہ کے پاس اپنے اعمال نامے میں درج کرا رہے ہیں. نیکیاں اور گناہ جو ہے نا, وہ سب کے سب لکھے جاتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے فرماتی, حدیث قدسی, بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی, پھر ان کو بیان فرمایا. پس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا, غور کیجئے گا, پس جب کسی نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا, تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا. اور اگر اس نے ارادے کے بعد, اگر یعنی ارادہ کیا, ایک مکمل نیکی لکھ لی گئی, اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا, تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں کے سے لے کر 700 تک, بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ. غور کیا آپ نے کہ اگر ارادہ کیا, ایک نیکی لکھ لی, کر گزرے, تو اللہ نے 10 نیکیوں سے لے کر 700 سے لے کر اس سے بھی زیادہ, وہ اللہ کی مرضی ہے, اس سے بھی زیادہ لکھ لیا. اور اگر کسی نے برائی کی, اب اللہ کی مہربانی دیکھیے اور محبت دیکھیے, غور کیجیے میری بات پر کہ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کیا, پھر اس پر عمل نہیں کیا, تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لی. اللہ اکبر کبیرہ. ارادہ کیا برائی کا لیکن برائی کی نہیں, اس پر بھی نیکی لکھ لی. اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا, ارادہ بھی کیا اور پھر برائی بھی کر لی, تو اللہ نے اس کے لیے صرف ایک ہی برائی لکھی, اس کے لیے پھر زیادہ برائیاں نہیں لکھی, صرف اور نیکی کی ایک, اور کتنے زیادہ 700 اور پھر اس سے بھی زیادہ. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے. آپ نامہ اعمال کی حکمت دیکھیے, آپ نامہ اعمال کا فائدہ دیکھیے. یہ ہے اس نامہ اعمال کو تیار کرانے کا فائدہ. بندہ مومن ایک نیکی کرتا ہے اور اللہ اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے, 10 اس کی نیکیاں لکھتا ہے, بلکہ 700 کرتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ اللہ کی مرضی ہے, اللہ ہی جانتا ہے وہ کتنی کر سکتا ہے. یہ ہے نامہ اعمال. تو لکھنے کی حکمت. اچھا, بیماری یا سفر کی وجہ سے کوئی کام نہ کر سکنے پر وہ کام لکھا جاتا ہے, نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا, یا سفر میں جاتا ہے, تو وہ اس کے تمام عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ عام طور پر حالت قیام اور زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا. جب وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, اپنے گھر میں ہوتا تھا, فٹ فاٹ تھا, ٹائم تھا, تو وہ کوئی تلاوت قرآن کرتا تھا, دعائیں پڑھتا تھا, اذکار پڑھتا تھا, کوئی بھی اور تلاوت کرتا تھا, یا جو بھی اپنے نیکی کے کام کرتا تھا. اب وہ بیمار ہے, اب وہ نہیں کر پا رہا, تو اب اللہ کے رسول نے فرما دیا, فرشتہ اس کی وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے اسے تو بیماری اللہ نے دی ہے, تو یہ تو بیچارہ اب بیمار ہے, اس طریقے سے اتنا لمبا قیام نہیں کر سکتا, تو اس کے حصے میں وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اچھا وہ بندہ سفر میں ہے, فرض کرے کہ وہ سفر پہ, لیکن وہ اس طریقے سے نہیں عبادت کر پا رہا جو وہ گھر میں کرتا ہے, تو فرشتہ سفر کی وجہ سے اس کی جو نیکیاں رہ جاتی ہیں نا, وہ کر نہیں پاتا. فرشتہ اس کے نامہ اعمال میں درج کرتا رہتا ہے کہ دیکھو اس کی نیت تو ہے نا, لیکن اس نے ہمیشہ تو اپنے گھر میں کیا نا, اب تو یہ سفر میں اس وجہ سے. تو آپ یہ دیکھیے اللہ کتنا مہربان ہے. جس وقت شیطان دل میں وسوسے ڈالے نا, تو سوچا کریں, اور خاص طور پر بیماروں کو میں کہتی ہوں کہ اپنا دل نہ چھوٹا کرے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات کر دی کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا, یا سفر میں ہوتا ہے, اور اس نے پیچھے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے اس کے مطابق نیکیاں لکھتا رہتا ہے فرشتہ. یہ ہے نامہ اعمال کی حکمت. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آدمی
بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے کہتے ہیں یہ بندہ اپنی صحت مندی میں جو بہترین عمل کرتا تھا، اللہ اکبر، جو بہترین عمل کرتا تھا اس کے مطابق اس کا اجر و ثواب لکھتے جاؤ یہاں تک کہ اسے میں شفا عطا کر دوں، وہاں تک تم لکھتے رہو۔ یعنی کہ اب دیکھیں نا، جیسے کہ ہم رمضان سے گزر رہے ہیں اور رمضان چل رہا ہے، یا جو بھی کوئی عبادت کے دن چل رہے ہیں، یا آپ بہت زیادہ عبادت پہلے کرتی رہی، اب آپ کی صحت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی، تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرنی۔ اللہ تیرے نبی نے فرما دیا کہ تو فرماتا ہے، اللہ تو فرماتا ہے کہ جب تیرے نبی نے یہ بتائی ہے نا بات کہ تو فرماتا ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے عام دنوں میں اچھی صحت کے ساتھ، تو جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بہترین نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اگر بیمار ہو تو یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ بہترین عبادت کا اجر لکھنا جو ہم ابھی بیماری کی وجہ سے کر نہیں پا رہے۔ تو بہت قیمتی بات ہے، اپنے پاس نوٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور تہجد کے لیے نیت کرنے کے باوجود اگر بندہ نہ اٹھ سکے اسے پورا پورا اجر ملتا ہے۔ اگر رات کو نیت کر کے بستر پہ لیٹ جائے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو نیت کر کے اگر بستر پہ لیٹ گئے لیکن رات کو اٹھ نہیں سکے، نماز نہیں پڑھ سکے، یا نیند کا غلبہ ہو گیا، یا وقت کم ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر یعنی سوتے سوتے صبح ہو گئی تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر دیا جائے گا، اور اس کی نیند اس کے رب کی جانب سے اس پر صدقہ ہے۔ یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں کہ اگر اس نے نیند بھی کر لی تو یہ نیند اس کے لیے صدقہ ہو گئی، اور اس کی نیت کے مطابق اس کو۔ تو زیادہ سے زیادہ اس بات کا ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ دیکھیں اپنی نیت ضرور کر کے سویا کریں کہ میں اٹھوں گی ضرور اور تہجد پڑھوں گی۔ ہاں کوئی نیند کا غلبہ ہو گیا، کوئی وقت نکل گیا، کوئی وجہ ہو گئی نہیں پڑھ پائے، ایٹ لیسٹ اجر تو ملے گا نا۔ اچھا، عذر کی وجہ سے کوئی شرعی عذر ہو جاتا ہے تو نیک کام رک جاتا ہے لیکن نہیں کر پاتے، کوئی وجہ ہو گئی، کوئی کسی نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام کروں گی لیکن وہ کر نہیں پائی، کوئی عذر ہو گیا، کوئی مطلب معاملہ اس طرح کا ہو گیا، لیکن اللہ اس پر بھی اجر لکھتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ اور نہ کسی ایسی جگہ پر قدم رکھے جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں مگر اس کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں ذرا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی کے نیک عمل کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو مسجد کی طرف جانے والے جو قدم ہیں وہ لکھے جاتے ہیں۔ اب یہ آپ کو میں لکھنے کی حکمتیں بتا رہی ہوں کہ یہ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو 2 فرشتے لگائے نا، یہ چیزیں اتنی لکھتے کیوں ہیں؟ تو یہ لکھنے کی حکمتیں بھی تو دیکھیں نا کہ کتنی زبردست چیزیں لکھ رہے ہیں۔ مسجد کی طرف جا رہا ہے بندہ، ایک ایک قدم لکھ رہے ہیں فرشتے، ایک ایک قدم لکھ رہے ہیں۔ تو طواف میں جب آپ عمرہ کرنے جاتی ہیں یا حج کرنے جاتی ہیں تو وہاں طواف کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گن کر طواف کے 7 چکر لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو یہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص ایک قدم بھی اٹھاتا ہے نا یا رکھتا ہے، اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے، غور کیجئے گا نبی نے کیا فرمایا، ایک شخص ایک قدم اٹھاتا ہے یا رکھتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اس سے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح کی کوئی بھی بات سنا کرے، دعا مانگا کرے کہ اللہ ہمیں بھی جلد سے جلد موقع دے کہ ہم بھی یہ سعادتیں حاصل کریں۔ جیسے کہ میں نے کہا نا مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو مسجدوں کی طرف اٹھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں طواف کے موقع دے اور ہمارے بہت زیادہ سبھی فیملیز کو موقع دے اور ہم سب اس نیکی سے بھرپور فائدہ لیں۔ اور حاجی کی سواری کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت الحرام کے ارادے سے نکلتے ہو تو تمہاری اونٹنی کوئی قدم نہیں رکھتی، کوئی اور اسے نہیں اٹھاتی، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور تم سے ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کی بات ہے نا، اس میں تو جہاز اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، اونٹوں پر ہی سفر کرتے تھے لوگ۔ تو اب یہ دیکھیے یہ نئی ٹیکنالوجی ہو گئی ہے اس میں دور حاضر میں، تو اونٹنے بھی تو نہیں جاتے لیکن جس بھی سواری پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جب نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی بھی سواری پر وہ ہوگا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس کی نیکیاں لکھنے والے فرشتے، یہ جو لکھنے کی حکمتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ لکھتے چلے جائیں گے اور اس کی گناہوں کو مٹاتے چلے جائیں گے۔ اور سلام اور اس کا جواب لکھا جاتا ہے، جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے، جواب دیتا ہے لکھی جاتی ہے۔ تسبیحات آپ کرتی ہیں، آپ پڑھتی ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 20 برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ جس نے اللہ اکبر کا اس کے لیے بھی اسی طرح، جس نے لا الہ کہا، جو بھی تسبیح کرتی ہیں۔ اچھا، گھر والوں پر خرچ کرنے اور مریض کی عیادت جو کی جاتی ہے نا، جو لوگ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، کماتے ہیں اور گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں، ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اس کی مکمل
حدیثیں کہیں کہیں میں نہیں بھی سناؤں گی, صرف آپ کو میں ایک جملے میں بتاتی چلی جاؤں گی کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ باتیں بتا سکوں. ان سب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس پر بھی نبی پاک نے فرمایا کہ گھر والوں پہ خرچ کرو, آپ کی نیکی لکھی جائے گی. مریض کی عیادت کرو گے, جتنے قدم جاؤ گے ہر قدم پہ آپ کی نیکی لکھی جائے گی, آپ کے اس کے بدلے میں آپ کے گناہ مٹائے جائیں گے. اچھا, جانور کی خوراک کے لیے, جانور کی خوراک کے دانے کے بدلے بھی نیکی لکھی جاتی ہے. جو لوگ جانوروں کو, پرندوں چڑیوں کو کھلاتے ہیں اور ان کے خیال رکھتے ہیں, ان کے ایک ایک دانے کے بدلے ایک ایک ان کو نیکی لکھی جاتی ہے. اچھا, لوگوں کو معاف کرنا بھی لکھا جاتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں بڑی مشکل سے معاف کرتی ہوں, آپ معاف کر دیتی ہو, لوگ اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز لکھی جاتی. یہ بات بھی, یہ جو میں بتا رہی ہوں نا, تیز ترین بتا رہی, اس میں پوری حدیث نہیں بتا رہی, صرف آپ کو پوائنٹس دے رہی ہوں کہ لوگوں کو معاف کر دینا. یہ بھی نبی نے فرمایا کہ جو معاف کر دیتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ نیکی لکھی جاتی ہے. اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو, اگر جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی یا تکلیف کو دور کرے گا, کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی, اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اور اس کے اندر حدیثوں میں بہت زیادہ اجر و ثواب لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن اگر کوئی اس دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے, یعنی کسی کے راز پتہ چل گیا, کہ کوئی بات پتہ چل گئی, جو اس دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے پردہ پوشی فرمائے گا, اس کے عیبوں کے اوپر دنیا کی نظر نہیں پڑنے دے گا. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دی, آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ نبی نے فرمایا ہے, کیونکہ اللہ کے یہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے. آنکھ کی خیانت, آنکھ سے آپ نے چیزیں دیکھی, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا, آپ نے موبائل پہ دیکھا, آپ نے کہا میں تو آنکھ سے دیکھ رہی ہوں, تو چل ہی رہا ہے, میں کیا کروں, لیکن نہیں, یہ لکھا جا رہا ہے, اس کی بھی آپ کو اپنی بچت کرنی چاہیے. اچھا, رازوں اور سرگوشیوں کو بھی لکھا جاتا ہے. بعض لوگ, یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے. کیوں نہیں سنتے, اور ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے رازوں اور جو چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہو ہم نہیں سنتے, ہمارے تو بھیجے ہوئے فرشتے تمہارے پاس ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, لکھ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا, ذرا سا خواتین محفلوں میں میں نے دیکھا, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, چھوٹا سا ایسے طریقہ بنایا, منہ کے آگے ہاتھ رکھا اور اس کے کان میں کچھ قریب جا کے کہہ دیا, دیکھو میں برائی تو نہیں کر رہی, فلانے کو ذرا دیکھو, دیکھو یہ ایسا ہے نا. تو یہ دیکھے فرشتے, اب بندے نہیں سن رہے, باقیوں کو کوئی نہیں پتا, لیکن ہوا کیا, محفلوں میں ہو یا گھر میں ہو یا بند کمرے میں ہو, کوئی بات کہہ دی اس طرح کی کہ تو یہاں تو کون سن رہا ہے, وہی سن رہے ہیں جو ساتھ میں مقرر ہیں, جو لکھ رہے ہیں, نگہبان فرشتے, جو اللہ نے سورہ زخرف میں بتا دیا آیت نمبر 80 میں کہ ہمارے بھیجے ہوئے تو تمہارے پاس ہیں, وہ تو لکھ رہے ہیں, ان سے تو نہیں بچت ہو سکتی. اچھا, معمولی خیانتیں ہوتی ہیں نا, یہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک جانور کے پیشانی کے بال, جیسے مال غنیمت وغیرہ کے حوالے سے یہ حدیث ہے, تو میں اس کا صرف آپ کو ہیڈنگ ہی دے دیتی ہوں کہ اگر چھوٹی سی بھی خیانت ہو گئی نا, اگر مال غنیمت میں کچھ تو ایک جانور کے پیشانی کے بال کے برابر بھی ہوگی, تو وہ حصہ بھی پکڑ کر اس کے بارے میں بھی اس کے سے حساب کتاب ہوگا, لکھا جائے گا. ایک ایک چیز, سوئی دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی بھی چیز ہوگی, آپ کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس امانت آ گئی اور آپ نے اس کو واپس نہیں کی, یہ سوچ کے کہ یہ کیا, یہ تو چھوٹا سا سوئی دھاگا ہی ہے, یا یہ تو ایسی کون سی, تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. اس لیے خیانت سے بچو, کیونکہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث سے ندامت ہوگا. تو کوئی بھی چھوٹی سی بھی چیز ہو, کسی کی امانت ہو, تو اس کو یہ نہیں سمجھے کہ اب یہ نہ دی تو اگلے کا کون سا کوئی کام رک جائے گا. نہیں, واپس کرنی ہے, کیونکہ روز قیامت ایسا نہ ہو کہ ہمارے فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے نا کہ, اور ہماری نظروں کے آگے سے گھر میں اکثر ایسی چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں جو دوسروں کی ہوتی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اگنور نہیں کرنا, کسی کی بھی کوئی چھوٹی بھی چیز ہو واپس کرنی. اچھا, مسجد میں جو گندگی پھیلا دیتے ہیں لوگ, نبی کریم نے فرمایا یہ بھی کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے, مسجد میں کبھی بھی گندگی نہیں پھیلانی چاہیے. غلاظت پھیلا دیتے ہیں, بس قبلہ رخ یا ادھر ادھر, جیسے لوگ نا اللہ نہ کرے ویسے تھوک ووک بھی دیتی ہے مسجدوں میں ادھر ادھر نظر بچا کے, تو یہ ساری چیزیں وہی سمجھتے نہیں لکھی جا رہی, لیکن یہ لکھی جا رہی ہیں. اور قیامت کے دن وہ شخص اس کے سامنے پیش کیا جائے گا, اس کا تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی کے اوپر ہوگا, یہ نبی کریم نے فرمایا. اور تنہائی میں کیے گئے حرام کام بھی لکھے جاتے ہیں,
تنہائی میں کوئی بھی نہیں ہے. حرام کام, آپ حرام کاموں میں تو آنکھوں کے گناہوں سے بھی بچنا ہے نا. بعض لوگ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں یا اس پہ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو اللہ نے منع کی, اللہ کے نبی کو پسند نہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ فرشتے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. یہ چیز ہم نے بچوں کو بھی بتانی ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ 2 فرشتے جو لکھتے ہیں. اور قیامت کے دن نامہ اعمال پیش کیے جانے کا جو منظر ہے نا, وہ بڑا, آپ سنیں ذرا, کہ لوگوں کا قبر سے جب لوگ اٹھیں گے اور حشر کی طرف جب میدان میں پہنچنا شروع ہوں گے, یہ کیا کہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جب سور پھونکا جائے گا, فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف لوگ دوڑ پڑیں گے. اور سورہ کہف کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سب مخلوق کو اکٹھا ہونا ہے, کوئی ایک بندہ بھی باقی نہیں بچے گا. اس دن تو ہم پہاڑوں کو چلائیں گے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. زمین چٹیل, میدان ہموار کر دیں گے, چٹیل ہو جائے گی, اور ہم لوگوں کو جمع کریں گے, اس میں کوئی بندہ بھی ایک چھوڑیں گے نہیں, سارے کے سارے جمع ہوں گے. حشر کے میدان میں لوگوں کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا, اور جب بندہ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں آئے گا نا, تو اس وقت اس کو وہ محشر میں ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے رہیں گے. جب حساب کتاب کا وقت آئے گا اور جن سے اللہ حساب لینا چاہے گا, تو اللہ ان کے نامہ اعمال کو لانے کا حکم دے گا. جس کو وہ معزز فرشتے لکھ رہے ہیں نا, وہ لاؤ بھائی ادھر, تو نامہ اعمال لے آئیں گے. پھر کچھ کو ملے گا سیدھے ہاتھ میں, کچھ کو ملے گا الٹے ہاتھ میں. خوش نصیب ہوں گے وہ جن کا نامہ اعمال اچھا ہوگا, اور سامنے سے ملے گا, سیدھے ہاتھ میں ملے گا. تو بدبخت ہوں گے وہ لوگ جن کے الٹے ہاتھ میں ملے گا, پیچھے سے ملے گا. تو بس ہر انسان کو کیا کرنا ہے, اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ درج ہو رہا ہے اس پر آج ہی نظر رکھیں, ابھی سے نظر رکھیں. اور فیصلوں کے انتظار میں جو ہے نا, اس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا, جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا, اور ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر کو اٹھی ہوئی ہوں گی, اور مقدموں کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج بنے گا کیا, آج بنے گا کیا, ہوگا کیا. حشر کا دن بہت لمبا ہوگا, جیسے کہ نبی کریم نے فرما دیا. اور حشر کے دن نہایت گرمی ہوگی, شدید, جیسا کہ نبی کریم نے فرما دیا. کہ مطلب یہ پوری ڈیٹیل ہے کہ بہت سورج جو ہے کہ مخلوق سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ یہاں تک کہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, اور شدید ترین گرم دن ہوگا. حساب شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. بہت امپورٹنٹ بات ہے, تو غور سے سنیے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن لوگوں کو بہت لمبا وہ دن بڑا لمبا محسوس ہوگا, یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ آؤ آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, آؤ ابو البشر کے پاس, اپنے رب کے سامنے وہ ہماری سفارش کریں تاکہ حساب کتاب کا ٹائم شروع ہو جائے. چنانچہ لوگ آدم کے پاس جائیں گے, وہ کہیں گے, آدم علیہ السلام کہیں گے, میں اس کام کا اہل نہیں ہوں, مجھے میری ایک خطا کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا, آج تو مجھے صرف اپنی فکر ہے. پھر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, پھر سارے انبیاء کے پاس جائیں گے. چنانچہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں, میں اس کا اہل نہیں ہوں. تو ابراہیم کے پاس جائیں گے, مطلب ابراہیم کے پاس جائیں گے. پھر آخر کار لوگ سارے نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے آخر کار بالآخر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. درود بھیجیے اپنے نبی پر. اور وہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے کہیں گے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے, یعنی حساب کتاب شروع کرے. تو میں پھر اللہ کے آگے سجدہ کروں گا, گر پڑوں گا. یہ نبی کے الفاظ ہے, میں سجدہ کروں گا, میں گر پڑوں گا, اس کی حمد و ثنا بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی. اس میں سیکھنے کی چیز ہے کہ اللہ کے حضور ہم بھی اس دنیا میں زندہ ہیں تو ہم بھی سجدہ کریں, گر پڑے, حمد و ثنا کریں, منائیں اس کو. میرے نبی نے فرمایا, میں اس دن سجدہ کروں گا, گر پڑوں گا, اپنے رب کے سامنے حمد و ثنا بیان کروں گا. پھر مجھ سے پہلے کسی نے بھی ایسی حمد و ثنا نہیں کی ہوگی, اور نہ ہی اس کی ایسی حمد میرے بعد پھر کوئی بیان کرے گا. پھر کہا جائے گا اللہ کی طرف سے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اٹھائیے, مانگیے, آپ کو دیا جائے گا. پھر کہیں دیا جائے گا, کہیے تو سنا جائے گا, اور آپ کہیے اور سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول ہوگی. یہ اس دن کا منظر ہوگا جو میرے نبی جا کر وہاں پر اپنے رب کو منائیں گے, اور ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 28-29 میں ہے کہ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی, مطلب, اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے. یہ قرآن کی آیت ہے. ہر امت اپنے نامہ اعمال کی طرف بلائی جائے گی, اور اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. یہ ہماری کتاب ہے, یہ ہے جو ہم حق کے ساتھ بولتی ہے. بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو عمل تم کرتے تھے. اللہ اکبر, کس قدر واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہ ہم لکھواتے جاتے تھے جو عمل تم کرتے تھے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو لکھوا رہا ہے. آپ ماشاءاللہ قرآن کلاس میں بیٹھی ہیں, آپ کا عمل درج ہو رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں ایک ایک لمحے کو.
ہو جائیے اور اس پر اللہ کا تعریف کیجیے اور اللہ کو الحمدللہ رب العالمین کہیے۔ اچھا، دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو پکڑایا جائے گا نا، اس کا میں بتا چکی ہوں، ان کے دائیں ہاتھ والے خوش نصیب ہوں گے۔ اس کے لیے اچھا، سورہ الانشقاق کی آیت نمبر 7 سے 12 میں بھی اس کا بڑا ذکر آیا ہے کہ لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، سو ان قریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب ہوگا اس کا، جسے سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ دعا کیا کریں، اللہ میرا نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں عطا کرنا۔ اور اسی آیت میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش واپس آئے گا۔ اور لیکن وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کو پیچھے سے پیٹھ سے دیا جائے گا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ تو آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہمارا اعمال نامہ سامنے سے اور سیدھے ہاتھوں سے عطا کرنا اور بھڑکتی ہوئی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا، آمین۔ اچھا، دائیں ہاتھ میں جن کے نام اعمال ملیں گے وہ بدبخت ہوں گے۔ سورہ الحاقہ 19 سے لے کر 22 تک اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل اس کی بتائی ہے کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، یقیناً میں نے سمجھ لیا تھا کہ بے شک میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں۔ دائیں ہاتھ والے کی بات بتائیے نا کہ جو دائیں ہاتھ سے ملے گا وہ خوش وقت ہوگا، تو اور بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا نامہ اعمال وہ حسرت کرے گا۔ الحاقہ کی 25 سے 29 آیت میں ہے کہ جسے اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیے گا وہ کہے گا اے کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا۔ جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا نا وہ کہے گا، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا رہی ہوں، وہ کہے گا کاش کے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، یہ نہ دیا جاتا مجھے میرا اعمال نامہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ موت کام تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی ادھر ہی جب میری موت ہوئی تھی میرا سب کچھ ادھر ہی، میرا وجود ختم ہو جاتا، یہ دوبارہ اٹھ کے اور یہ سارے مرحلے میں کاش کے میں نہ آیا ہوتا، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا۔ یہ آیت کا بتا رہی ہوں ترجمہ، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال کسی کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت مجھ سے برباد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس دن حسرت کریں گے لوگ۔ حق کے ساتھ فیصلے کے لیے نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا اور انبیاء کو گواہ بھی بنایا جائے گا، نامہ اعمال سامنے کھولا بھی جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 13-14 میں فرمایا، ہم نے ہر انسان کا نصیب اس کی گردن میں لازم کر دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم جو چیزیں جو عمل چھپ چھپا کے کرتے دنیا میں وہ خود پڑھ کے ساری خلقت کے سامنے وہاں سنانے پڑیں گے، کتنا مشکل ہوگا۔ اس لیے بڑی خوف کی بات ہے، آج ہی توبہ کریں اور آج ہی اپنے اعمال نامے میں نیکیاں درج کروانے کا سوچیں، اچھے اعمال جو کہ ہمیں اللہ، اور دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارے اعمال سے ہمارے برے اعمال کو جو ہو چکے انہیں مٹا دے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اچھا، سارے اعمال جو ہے نا وہ سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں کیا اور وہ بھی جو اس نے برائی کی، چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا انسان کو اپنے اگلے پچھلے تمام اعمال بتائے جائیں گے۔ یہ سورہ القیامہ کی 13 سے 15 میں ہے۔ پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی، سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 18۔ اور سینوں کے بھید بھی کھل کر سامنے آ جائیں گے، سورہ العادیات 10 سے 11۔ اب یہ دیکھیے کہ ہر شخص کا فردن اللہ کے سامنے جو پیش کیے جانے کا عمل ہے یہ بھی ہوگا، نامہ اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، منہ پر مہر لگ جائے گی، منہ سے آپ کچھ نہیں بول سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ اور ایک جو ہے نا اور اعضاء گواہی دیں گے، منہ چپ رہے گا، ہاتھ بتائیں گے میں نے یہ کیا تھا، پیر بتائیں گے میں نے یہ کیا تھا، ہر اعضاء کے اوپر بولنے کا عمل آ جائے گا۔ اور نیتوں سے بھی حساب جو ہے نا اس کا آغاز جو ہوگا وہ نیتوں سے ہوگا، کہ اگر کسی نے نیت کی کہ میرے اللہ تعالیٰ اچھے کام کی، کسی بھی کام کی، اس کی نیت سے آغاز ہوگا اس کے تمام اعمال نامے کا۔ مومن، اچھا بعض چیزیں ہو جاتی ہے نا نیت میں نہیں ہوتی، ہو جاتی، اس وجہ سے نیت سے آغاز ہوگا۔ اچھا، مومن کے گناہوں کو جب مومن کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا نا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو، سو اس پر اتنے پیش کیے جائیں گے، اس کے پھر کبیرہ منگائیں گے، پھر اس کو پوشیدہ رکھا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کیا تو نے فلاں فلاں ٹائم پر یہ گناہ کیے تھے، تو وہ اقرار کرے گا اور انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتا ہے اب تو سامنے ہی رکھا سب کچھ، لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا۔
کہ میرے تو چھوٹے گناہ اتنے سارے لے کر آ گئے سامنے, اب میں ان سے اگر منع کرتا ہوں کیسے منع کروں, اب میں تو ماننا تو پڑے گا. اور اپنے جو بڑے گناہ ہوں گے نا ان سے ڈر رہا ہوگا کہ ارے بھائی تو میں تو بڑے بڑے گناہ بھی کر کے آیا تھا, ابھی تو فرشتے وہ بھی لا کے سامنے رکھ دیں گے. اس کے ہر گناہ کے عوض اس کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا کریں گے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ کر وہ بندہ کہے گا میرے تو کچھ اور بھی گناہ تھے, وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. تو یہ وہ بندہ ہوگا جس نے توبہ کی ہوگی, جس نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معافی مانگی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں نا, وہ بڑے بڑے گناہ بھی مٹا دیتے ہیں, وہ سارے گناہ توبہ سے مٹتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا توبہ کی شرائطیں کہ پکا سچے ارادے کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے. اور کفار اور منافقین کی جو ہوگی اعلانیہ تذلیل ہوگی. اور ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن نیکیاں جو ہوں گی نا, جو لوگوں نے ظلم کیے ہوں گے نا دوسروں کے اوپر, اور خود بہت ساری نیکیاں بھی کی ہوں گی, تو ظلم کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں مٹا دی جائیں گی اور بانٹ دی جائیں گی نا, ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, اور خود ہاتھ میں پھر کچھ نہیں بچے گا. تو جو مفلس شخص ہوگا نا قیامت کے دن, وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں کوئی نیکی نہ ہوگی, اس کے اعمال نامہ خالی ہو چکا ہوگا. اعمال کو تولا جائے گا, ہر چیز تولی جائے گی, آپ کی نیت, آپ ہر چیز تولی جائے گی. اور میزان اتنا بڑا ہوگا, بہت بڑا میزان ہوگا کہ اس میں بندے بھی تولیں گے, ہر چیز تولے گی, اتنا بڑا ہوگا کہ اس میں ہر چیز تولی جائے گی. اور میزان میں سب سے بھاری عمل کیا ہوگا؟ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ. اور حسن خلق جو ہے دوسروں کے ساتھ, یہ جو حسن اخلاق سے ہم پیش آئیں گے اس دنیا میں, یہ بھی بڑا بھاری تولے گا. اور لمبی خاموشی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لو, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ زیادہ باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خاموش رہو. یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی تو اس دن کام آئے گی. اور زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ترین الفاظ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ پڑھتے رہا کریں, یہ اس دن بہت کام آئیں گے کیونکہ بہت بھاری ہوں گے. اور میزان کو جو چیز آدھی بھر جاتی ہے, آدھا بھر دیتی ہے نا, سبحان اللہ, یہ آدھا میزان تو یہ بھر دیتا ہے. تو اس کو پڑھا کریں بہت زیادہ. اور میزان کو پورا بھرنے والا جو عمل ہے الحمدللہ, یہ بہت اس کو میزان میں بھاری چیزیں ہیں جو کہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ نماز جنازہ ادا کرنا اور دفنانے تک ساتھ رہتے ہیں نا جو لوگ جاتے ہیں, ان کو احد پہاڑ کے برابر وزنی ان کے احد پہاڑ کے جتنا وزنی ثواب ملے گا جو جنازے کے ساتھ جاتے ہیں, اور اس دن اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا اور ان کے ترازو میں تولے گا. اولاد کی وفات پر جو ماں باپ صبر کرتے ہیں, یاد رکھیے کہ اگر کسی کی اولاد اس دنیا سے چلی گئی اور اس نے صبر کیا تو روز قیامت اس کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا, بہت بڑا. یاد رکھیے کہ اس دن نامہ اعمال اس کے اس عمل سے بھر جائے گا, اتنا اس کو ثواب ملے گا. اس دن ایک نیکی کے لیے لوگ ترس رہے ہوں گے, تو وہاں پر اتنا نامہ اعمال وسیع ہو جائے گا کہ بھر دیا جائے گا, جس کی اولاد اس کے ماں باپ کے ہوتے ہوتے دنیا سے چلی گئی. تو ہدایت اللہ تعالیٰ سے مانگیں بہت زیادہ, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کرے. آخرت میں بھی عافیت کی دعا مانگے اور دنیا میں بھی عافیت کی دعا مانگے. اللہ سے قریب لے جانے والے جو قول ہیں, عمل ہیں, وہ کرنے چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کرنا چاہیے وہ کریں, اور جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا رک جائیں ان پہ رک جانا چاہیے, تاکہ آخرت کے دن کی رسوائی سے آخرت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعا بھی کرنا چاہیے. سب انسانوں کی مغفرت, تمام امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, نیک اعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں. آج عمل کا وقت ہے. اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے بہت کثرت سے استغفار کریں. کثرت سے استغفار جو بندہ کرتا ہوگا وہ نامہ اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا. ٹھیک ہے, دنیا میں ہی اپنے آپ کو چیک کر لیں, اپنا محاسبہ خود کر لیں, اپنی ذات سے کر لیں اس سے پہلے کہ وہاں پر پکڑ ہو. اپنی ذات کا محاسبہ ایسے کریں جیسے آپ اپنے شریک کا, دوسرے کا محاسبہ کرتے ہیں نا, اسی طرح دنیا میں اگر کسی کے حقوق تلف کیے یا کچھ ایسا کیا تو اس سے معافی لیں یا اس کا حق واپس کریں, تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی برائیاں اس شخص پر ڈال دی جائیں گی. اگر دنیا میں کسی کا حق مارا ہوا ہے تو پھر روز قیامت اس سے نیکی دینی پڑے گی, اور اگر نیکی نہ ہوئی تو پھر اس کی برائیاں اس کے بندے کے سر پہ ڈال دی جائیں گی کہ یہ لو بھائی تمہارے پاس نیکیاں تو ہے نہیں, اب تم اس کی برائیوں کا تمہارے گلے میں, کیونکہ تم نے دنیا میں اس کا حق مارا ہوا تھا. تو انسان کو سوچ سمجھ کر یہ زندگی بسر کرنی چاہیے, تقوی کے ساتھ ایسے کام کرے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں, کیونکہ ہر وقت لکھنے والے نگراں فرشتے ہمارے اوپر لکھ رہے ہیں اور ہمارا نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے, بہترین ہمارا نامہ اعمال ہو جو روز قیامت ہمیں سیدھے ہاتھ میں
دیا جائے، ہمیں شرمندگی نہ ہو۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سارے بہترین عمل کرنے کی اور اچھے نیک اعمال کر کے اپنا بہترین نامہ اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔